السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم نوجوانوں کی بے روی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم نوجوانوں کا راتوں میں سڑکوں پر بیٹھنا، یہ ایک ایسا سلگتا موضوع ہے جو کہ مسلم معاشرے کو تربتر کر دیا ہے، تار تار کر دیا ہے۔ اس موضوع کو لے کر، اس عنوان کو لے کر امت مسلمہ بالخصوص حیدرآباد کا ماحول بہت ہی سنگینی حالات اختیار کرتے جا رہا ہے اور عوام اس میں پریشان ہے۔ دراصل یہ مدعا ایسا ہے کہ اس مدعے کے لیے میرے اکیلے کہنے سے یا آپ کے اکیلے سننے سے فرق نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے بگاڑ کہاں سے آیا وہ آپ سن لیجئے۔ بگاڑ کا سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ مسلم معاشرے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا کہ للجار الحق، یعنی پڑوسی کا بھی حق ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بالکل ایسے کر دیا کہ آج ہم اپنے پڑوسی کے نام سے تک واقف نہیں ہے۔ پہلے چاہے وہ 11ویں ہو یا 12ویں ہو یا پھر کسی ایک موقع پر مہینے میں ایک دو بار ایک دوسرے پڑوسی کو ہم ایک دوسرے کے گھر میں جاتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے، ایک دوسرے کے پاس دعوتیں کھاتے تھے، ایک دوسرے سے ہمارا انٹریکشن تھا، رشتہ داروں میں انٹریکشن تھا، یعنی ایک ہماری اپنی ایسی زندگی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ آج معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہمارا اپنا جو فیملی سسٹم ہے وہ ایک بالکل نیوکلیئر فیملی سسٹم اختیار کر لیا۔ بھائی بھائی سے بات کرنے تیار نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی کے نام سے واقف نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر کسی کا ڈر نہیں ہے، ورنہ کم از کم یہ ڈر رہتا تھا کہ وہ ہمارے گلی میں انکل رہتے، وہ ہمارے بازو والے رہنے والے آنٹی ہے، یہ میرے خالو ہے، یہ میرے چاچا ہے، میرے پھپھو کہیں دیکھ لیں گے، کم از کم یہ خوف رہتا تھا۔ یہ خوف برخاست ہو گیا۔ لہذا پہلا کام اس کے اندر آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی رشتہ داریوں کو اور اپنے پڑوسیوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرے تاکہ یہ بچوں کے اندر خوف پیدا ہو۔ دیکھیے دنیا میں کام دو ہی طریقے سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خوف سے، دوسرا ہوتا ہے شوق سے۔ یعنی بچے ہمارے بے روی کے جو راستے پہ اختیار کیے ہیں وہ شوق سے تو نہیں گئے ہیں، لیکن ان کے اندر خوف بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ ان کے اندر خوف پیدا کریے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے کئی لوگ دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ نظریں۔ مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سردار جیوں کے ساتھ برقعے والی لڑکیاں بیٹھ کے جاتی ہے۔ مجھے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ابھی میں مہدی پٹم کا کل ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ برقعہ پہن کے ایک مسلم لڑکی جا رہی ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ برقعہ پہننے والی ہر لڑکی مسلم لڑکی ہو۔ آج کل یہ مزاج بن چکا ہے کہ کئی غیر مسلم لڑکیاں برقعے کا بھی استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ بہانہ بنا کے ہم مسلم لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ ابھی میں نے آج ہی ایک واقعہ دیکھا کہ کسی ایک رجسٹرار آفس کے اندر برا بنڈے کا واقعہ ہے کہ ایک مسلم لڑکی غیر کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ دوسرا جو اہم پہلو اس کے اندر وہ کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ شادی کی جب بات آتی ہے تو یہ شادی وقت سے پہلے کر دینا ہے، شادی کے لیے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ۔ میرے بھائی، شریعت اسلامی شادی زیرو ایکسپینڈیچر بتاتی ہے، زیرو۔ شادی کے لیے ایک لڑکی چاہیے، ایک لڑکا چاہیے، قاضی فری میں، قاضی بھی نہیں ملا، میں آ کے نکاح پڑھا دیتا ہوں، باپ کو وکیل بن جاؤ، بولیے 2 گواہ ریڈی کر لو، شادی ہو گئی، دوسرے دن سے زندگی شروع۔ چٹائی کے اوپر بھی آپ کی زندگی شروع ہو سکتی۔ کوئی نے بولا نیا پلنگ خریدو، نئی الماری خریدو، دعوت ہونا، 500 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہمارے بچوں کی بربادی ہو رہی ہے، مسلم معاشرہ تربتر ہو رہا ہے، تار تار ہو رہا ہے۔ لہذا اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے، اپنے پڑوسیوں کو مضبوط کیجئے اور شادیوں کو سادہ کریے۔ شادی کے لیے شیروانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، شادی کے لیے دلہن کو لال جوڑے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ حضرت غوث اعظم دستگیر کا میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہی واقعہ سیم امام ابو حنیفہ سے منسلک کیا جاتا ہے کہ وہ بھوکے تھے، گزر رہے تھے، ایک سیب نظر آیا، سیب اٹھا کر کھائے۔ وہ سیب کھانے کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوا کہ میں نے بغیر اجازت کے سیب کھایا۔ وہ سیب پانی سے بہہ کے آ رہا تھا، وہ پانی کے اپنا جہاں سے آ رہا تھا دیکھتے دیکھتے گئے، انہیں راستے میں ایک سیب کا جھاڑ ملا، وہ ایک باغ سے آ رہا تھا، وہ جا کر باغ کے مالک سے ملے، جا کر کہنے لگے کہ میں نے آپ سے بغیر اجازت ایک سیب کھا لیا، لہٰذا میں اس سیب کی اجرت آپ کے لیے دینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا تو نوجوان دکھتا ہے، یہ دیندار دکھتا ہے، اس کے اندر ایمان زندہ ہے۔ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سیب کی اجرت کے طور پر 10 سال یہ کہتا ہوں۔ وہ نوجوان تیار ہو گیا، مستقل 10 سال ایک سیب کی قیمت کے طور پر اس باغ کے اندر اس نوجوان نے خدمت انجام دی۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد پھر کہنے لگا کہ بھائی میرے 10 سال مکمل ہو گئے، پھر کہنے لگے نہیں اور 2 سال آپ کو کرنا پڑے گا، اور 2 سال اس نوجوان نے کیا۔ اس کے بعد بھی کہنے لگے کہ اس سیب کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ میری ایک لڑکی ہے، اس سے آپ شادی کرو، میری لڑکی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، اس لڑکی سے شادی کرو۔ نوجوان اس کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اس نوجوان کا ایمان یہ تھا کہ وہ نوجوان اس سیب کی قیمت ادا کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی سے شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد جب سہاگرات تھی، سہاگرات میں دیکھتے ہیں تو لڑکی خوبصورت ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سب کچھ موجود ہے، صحیح سلامت ہے، خوبصورت لڑکی ہے۔ پریشان ہو گئے، واپس نکل کے آئے کمرے سے، اپنے سسرے سے پوچھے جنہیں سیب کی قیمت کے طور پر انہوں نے 12 سال خدمت کی اور شادی کی، کہنے لگے کہ آپ تو کہتے لڑکی ایسی ہے
لیکن اندر تو لڑکی بڑی خوبصورت ہے, ہاتھ ہے, پاؤں ہے. کہنے لگے کہ ہاں میری لڑکی دیندار ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر کو نہیں دیکھا اسی لیے اندھی ہے. میری لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا اسی لیے چنچی ہے. میری لڑکی نے اپنے پیروں سے کوئی غلط راستے پر نہیں گئی اسی لیے میری لڑکی ہے. اور میں تم کو ایک سیب کی قیمت میں تمہارے ایمان کو دیکھ کر میری اپنی اس لڑکی کے بڑے ہونے کا انتظار کیا, اور اس لڑکی سے میں نے تم سے اچھا داماد نہیں پایا اور میں نے اس لڑکی سے تم سے شادی کی. وہی نیک نوجوان, وہی اس نیک لڑکی سے حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے. انہی سے آج یہ اولیاء کا سلسلہ چلا. لہذا ہم مذاق میں ہر چیز لے لیتے ہیں. آج ہم جو معاشرہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے 50 سال پہلے حیدرآباد کے اندر اگر کوئی لڑکی حاملہ ہوتی, پیٹ سے ہوتی, تو اسی مہینے سے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کروائی جاتی. ہمارے اپنے گھروں میں چولہے میں جانے سے پہلے وضو کر کے ہماری خواتین کھانا پکانا شروع کرتی تھی. باوضو کھانا پکتا تھا, باوضو کھانا کھاتے تھے. وہ نسلیں جو نکلتی تھی ایسی باغی نہیں نکلتی تھی. یہ دین کا نتیجہ تھا. دین پہ محنتیں ختم ہو گئی. ہاتھ میں اپنے نوجوانوں کو موبائل دے دیا, ٹک ٹاک کے اوپر ایسے واہیات برقع ٹوپی پہن کے آ رہے اور بتا رہے. یہ سوائے شرمندگی کے اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. لہذا ابھی بھی وقت ہے. جس طرح پچھلی قومیں یہ حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مستحق بنی, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کشمیر کے اندر جو باراتیں نکلتی تھی صبح 10 بجے کی بارات 1 کلومیٹر کا فاصلہ رات کے 10 بجے طے کرتی تھی, حیدرآباد بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے. آج کشمیر کے حالات دیکھو, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حیدرآباد کے حالات ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہو جائیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اتنا پیغام کافی ہے, اور اس پیغام کو اپنے دماغ میں رکھیے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے, اور اپنی نوجوان نسل کو کنٹرول میں لانے کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے تعلقات مضبوط کیجیے. اور لڑکا یا لڑکی سمجھ میں آ جائے, اگر معمولی طور پر بھی اگر نمازی بھی ہے, دولت نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, بے روزگار ہے, تو بھی شادی کر دیجیے. یہ مسئلے کا یہی حل ہے. شکریہ.